وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو ہم شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، جن کو ہم شاگردان رسول کہتے ہیں، اور ان میں سب سے بلند تر مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ صدیق کی صداقت پر قرآن گواہی دیتا ہے، نبی کا فرمان گواہی دیتا ہے، اور اس نبی کے شاگردان صدیق کی صداقت پر، ان کے افضلیت پر، ان کے برتریت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھا، میرا صدیق تھا، میں تھا فلاں جگہ، میں نکلا، اس کے بعد میرا صدیق نکلا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا وہ دوسرا تھا۔ اللہ کو یہ سنگت ایسی پسند آئی، ایسی بھائی کہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو گئے اور دو میں کے دوسرے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، اللہ کی قسم، غار کی رات میں ابو بکر نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے جو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی، زندگی بھر کی ساری قربانیوں کو میں دے کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، ان میں کسی کا مقام بلند ہے، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی امین الامہ ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ان میں ادنا درجے کا صحابی بھی اس مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ اس مقام اور مرتبے کو آج کے زمانے کا ولی اللہ بھی چھو نہیں سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اتھارٹی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص حق کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا، مومنوں کا راستہ، مومنوں کی ڈگر، مومنوں کی اتباع اور پیروی چھوڑ کر کے کوئی اور چیز اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو، ان کے اتباع کو، ان کی پیروی کو، ان کے طریقے کو نجات اور کامیابی کی کیا بتایا ہے؟ ضمانت بتایا ہے، اور اس سے ہٹنا انسان کے لیے بربادی کی چیز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ افسوس کی بات ہے، اتنی واضح صراحت کے باوجود آج ہمارے درمیان ہمیں شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے جن کا دین ہی چون چون کا مربع ہے، جن کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک وہ صحابہ سے اپنی دشمنی ظاہر نہ کر لیں، جن کا درود مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ شیخین پر لعن طعن نہ کر لیں، جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین سے بھی زیادہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق کو عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں شکایت ان لوگوں سے نہیں میرے بھائی، ہمیں شکایت ان لوگوں سے ہے جو تاریخ کے نام پر، تدبر کے نام پر، تفہیم قرآن کے نام پر، تدبر قرآن کے نام پر، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر ایسی باتیں لکھتے ہیں، ایسی چیزیں لکھتے ہیں، ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس سے ناموس صحابہ پر آنچ آتی ہے۔ ان کے بارے میں ایسے جملے جو آج کے زمانے کا ایک عام مسلمان اپنے لیے نہیں پسند کرے، مثلا یہ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انہوں نے توڑ دیا، مثلا یہ کہ قرآن و سنت کے واضح نصوص صریحہ کی انہوں نے خلاف ورزی کی، مثلا یہ کہ دید و دانستہ جان بوجھ کر کے انہوں نے خاندان نبوت کو پریشان کرنے اور ان کو ستانے کی کوشش کی، مثلا یہ کہ بیت المال میں انہوں نے ناروا خیانت کی، خرد برد کی، مثلا یہ کہ وہ دینار و درہم نے ان کے منہ سل دیے، اور وہ پہلے تو ایمان پر قائم تھے لیکن جب زمانے کی چمک اور دمک ان کے سامنے آئی تو ان کے اندر کفر پیدا ہو گیا، ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، وہ مرتد ہو گئے، وہ بے دین ہو گئے، وہ اپنے اس وعدے پر قائم نہ رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں موجود تھیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے واضح نصوص کے خلاف تاریخ کا جو صفحہ بھی ٹکرائے اس کو پھاڑ کر کے، اس کتاب کو پھاڑ کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اس لیے کہ قرآن مجید
صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کو 3 چیزوں سے بڑی نفرت تھی. کفر سے، نفاق سے انہیں سخت کیا تھی؟ نفرت تھی. میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن کو یاد کرو جب دربار اللہ کا ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، اور اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو رسوا، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو اللہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ اپنے نبی کے صحابہ کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے ان کا نور ان کے سامنے، ان کے چاروں طرف کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا. ان کی کوششیں، ان کی محنتیں چمک رہی ہوں گی، اللہ کے ہاں قبولیت کا شرط پا چکی ہوں گی، جن کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ انہیں ذلیل نہیں کرے گا. اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا ہے، ان کے صدقات و خیرات کو قبول کر لیا ہے، ان کے دی گئی قربانیوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. ان کے بارے میں میرے بھائی اور دوستو 1400 سال کے بعد کوئی شخص قلم اٹھائے اور تاریخ کے نام پر، تفہیم کے نام پر، تدبر کے نام پر ایسی باتیں کریں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی فکر نہ کرے، اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کر لے؟ اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کر لے وہ شخص؟ اپنے ایمان کی سلامتی کی وہ شخص دعا کر لے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالی صحابہ کے بارے میں یہ بات واضح لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی گڑبڑی نہیں کی تھی. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایسا نہیں کہ وہ پہلے تو مومن تھے اور بعد میں وہ پلٹ گئے، بعد میں ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی. زمانے کی چمک آج کے زمانے کے ماحول کو دیکھ کر کے افسوس کی بات ہے آج کے زمانے کا انسان صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اسلام کو آج کے زمانے کے ایمان اور آج کے زمانے کے اسلام پر کیا ناپنے کی کیا کرتا ہے؟ جرأت و جسارت کرتا ہے، غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا، زندگی بھر صحابہ اس پر قائم رہے اور اس کو انہوں نے نبھانے کی کیا کی؟ کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، ترک وطن کیا، ہجرت کی. ہجرت کی تاریخ میں جو کچھ تکلیفیں آئیں سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. لیکن اگر انہیں کوئی چیز، کسی چیز کے لیے وہ راضی نہیں تھے تو وہ کیا چیز تھی کہ اسلام کے بعد کفر کی طرف، اسلام سے انصرافیت کی بھیک ان سے مانگی جاتی تھی کہ اللہ احد کہنا چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ کہتے تھے سب کچھ چھوڑنا گوارا ہے، لیکن ہم اللہ احد کی نعمت سے شرمسار ہو چکے ہیں، اس سے دستبردار ہونا یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایسے لوگ تھے، یہ ایسی ٹیم تھی یہ جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا، صدقوا، اس کو پورا کیا، اس پر ثابت قدم رہے، سچائی کے ساتھ اس پر جمے رہے. فمنہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے دعوت دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ان کے جانوں کے قربانی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نخل اسلام کو کیا کر دیا؟ سیراب کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، آگے اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی باقی ہیں، لیکن وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہے اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فعلم ما فی قلوبہم. اللہ اکبر، کتنی بڑی شہادت قرآن دے رہا کہ اللہ مومنوں سے راضی. رضامندی کی سرٹیفکیٹ ان کو مل چکی ہے، ان کے سجدوں کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکی ہے، ان کی محنت، ان کی جد و جہد کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکے ہیں، اور اس کے صلے میں اجر عظیم اور مغفرت اور بخشش کی سرٹیفکیٹ انہیں مل چکی ہے. پریشانی جس کو ہو وہ جائے اپنے کسی نجومی کے پاس اور اس سے لائے شہادت کہ اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں. یہ سینہ پھاڑ، یہ گال کا تھپڑ، یہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں جو اس کے مقدر میں آئی ہیں، جو دنیا میں پیٹ رہا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی پیٹے گا اپنی رسوائی کی شکل میں. اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی صداقت و سچائی کی کیا کرے، گواہی دے. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان پر الزام نہ عائد کیا جائے کہ وہ بعد میں بدل گئے تھے، ان کے اندر تبدیلی لائی ہو گئی تھی، بلکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو صحابہ یہ تھے ان کے دلوں کو چھان کر کے، جھانک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے جوڑا تھا. گویا یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے نہیں، خود اللہ نے ان کو لایا تھا، اس لیے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا تھا. اس کے لیے ایسی جماعت تیار ہونی تھی جو جماعت آگے چل کر کے منہاج نبوت پر اس دین کی خدمت کرے گی اور اس دین کی دعوت کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں اس صداقت و سچائی کو کیا کرے گی، پھیلائے گی. اور اس ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی. صلح حدیبیہ 1400 صحابہ، یہ تو کہتے ہیں چند کو چھوڑ کر بقیہ سب مرتد ہو گئے، سب جہنمی، سارے کے سارے جنتی ایک خاص طبقے میں چلے گئے، خاص جگہ جا کر کے محصور ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اپنے اولاد کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جانوں کا نذرانہ، ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگے وہ اسلام سے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے. وہ دنیا کی چمک پانے کے بعد ان کے اندر کفر پیدا ہو گیا، ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی. اللہ فرما رہا قرآن مجید کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کو معلوم تھا. میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب انگلی اٹھائی جائے گی تو یہ الزام عائد ہوگا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ نے اس دین کی دعوت کے لیے اپنے نبی کے لیے صحابہ کے طور پر، شاگرد کے طور پر ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جو لوگ اس نبی کو زہر دے کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا، جو لوگ کرسی کی لعنت میں انہوں نے خاندان نبوت کا گلا گھونٹ دیا، جو لوگ اپنی سیادت و قیادت کی برتری میں جان بوجھ کر کے کتاب و سنت کے نصوص صریحہ کے انہوں نے خلاف ورزی کر ڈالی. حاشا وکلا، انہوں نے اسلام کے لیے جو کچھ قربانیاں دی ہیں اس کو قرآن اس کی صداقت کو دے رہا ہے. فدق کا حساب ابو بکر صدیق سے مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کریں کہ ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے نہیں آئے تھے تاکہ رسول کو لوٹ لیں، بلکہ لٹانے آئے تھے. صدیق نے زندگی لٹائی، بیٹی دی، عمر عزیز کو قربان کیا، دولت لگائی، سب کچھ لگایا. پھر صدیق پر تانا دیا جانے لگے کہ قریش کا یہ طاغوت، نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے کیا ہے، راضی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی. وہ اللہ سے کیا تھے؟ جب وہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے تو تم ناراض بھی رہو تو تمہارے ناراضگی سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کو کہ تم کو اس دنیا کے اندر بھی حسرت و افسوس ملے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کیا ملے گا، حسرت و افسوس ملے گا. آج میرے بھائی اور دوستو، عالم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان، اہل سنت والجماعت کا مسلمان، صحیح عقیدے کا مسلمان صحابہ کرام کا نام لیتا ہے تو کبھی بھی کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو اس کے نام کا یہ جز ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ. میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گئے. اللہ ان سے کیا تھا، راضی تھا، اور وہ اللہ سے کیا تھے، راضی تھے. جو اللہ سے، جب اللہ ان سے راضی اور اللہ سے وہ راضی تھے تو آپ کے عدم رضامندی سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں، اور ان کی تعداد میرے بھائیو اور دوستوں 200 سے زائد ہے۔ آئیے وقت کہیں چلا نہ جائے پورا، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاگردوں کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے، اور یہ دفاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خوبیاں اور فضیلتیں انفرادی طور پر بھی بیان کی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے